خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں، صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی صورتحال بھی ابتر، صوبے کے عوام کی مشکلات کا ادراک ہے، مسائل کا پائیدار حل وفاق کی ترجیح، منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے، وزیر اعظم کا اعلان، شہباز شریف سے خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندگان کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، بتایا کے پی میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، مسائل پر توجہ نہ ہونا بھی سنگین ترین مسئلہ ہے، وزیر اعظم کی شہریوں کی فلاح و بہبود کے اقدامات کی ہدایت، وفاقی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ پی ٹی آئی کو کراچی کے باغ جناح میں آج جلسے کی اجازت مل گئی، این او سی شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا، منتظمین کو قانون پر مکمل عمل کرنا ہوگا، امن قائم رکھنا بھی ان کی ذمہ داری، ریاست یا اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی، شرجیل انعام میمن نے واضح کر دیا، سیکیورٹی وجوہات پر ضلع انتظامیہ کو اجازت نامہ منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اجازت نامے کے ساتھ الادین کا جن بھی ہمیں دے دیں، جو ہمارے کنٹینر ہماری کرسیاں وہ یہاں پہنچا دے، ہیومنلی بالکل پاسبل نہیں ہے، جلسہ تو ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا، باغ جناح کے اندر نہیں، باغ جناح کے باہر، 4 بجے نہیں 2 بجے۔ پہلے اجازت دینے پر زور، اب دیر ہو گئی کا شور، تحریک انصاف کا عجیب دکھڑا، سندھ حکومت جلسے کی تیاریوں کے لیے الادین کا چراغ دے، حلیم عادل شیخ کا مطالبہ، مختصر وقت میں کنٹینر اور کرسیاں پہنچانا کسی صورت ممکن نہیں، پھر بھی جلسہ ہوگا، باغ جناح کے اندر نہیں تو باہر ہی صحیح، پی ٹی آئی سندھ کے صدر کا اعلان، اجازت ملنے کے بعد سڑک پر جلسے کی باتیں نامناسب، باغ جناح وفاق کے پاس ہے اس لیے رسمی کارروائی میں تاخیر ہوئی، وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا رد عمل، تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ باغ جناح آپ نے مانگا تھا، اس کی این او سی اب ان کو مل گئی ہے تو ان کو وہیں کرنا چاہیے، ابھی تو جلسے میں بہت ٹائم ہے، ان کو جس طرح کی بھی ضرورت ہو، 25,000 کرسیاں ہم اب بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں اس میں، کنٹینر اسٹیج کے لیے چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کراچی میں اتوار کے دن ایک عظیم و شان جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب کی جعلی حکومت کا ہمارے ساتھ رویہ تھا، وہ ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو چکا ہے۔ آج کراچی میں بھرپور جلسہ ہوگا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیاسی سرگرمیوں کی اجازت پر سندھ حکومت کے شکر گزار، پرتپاک استقبال پر کراچی کے عوام سے بھی اظہار تشکر، میڈیا سے گفتگو میں کہا پنجاب حکومت کا رویہ دل و دماغ پر نقش ہو چکا، ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ ملک بھر میں جہاں چاہے۔ سہیل آفریدی کا حیدرآباد، کوٹری اور جام شوروں کا بھی دورہ۔ اب تو پریکٹس ہوگی نبڑنے کی، اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے۔ میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام ہے وہ کریں گے۔ پہلے بھی کئی بار پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹ چکے، اب بھی ایسے ہی نمٹیں گے، جن کا کام مذاکرات ہے وہ بات چیت کرے، میری ذمہ داری دوسری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس، محسن نقوی بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کارکردگی پر سوال کیا جائے، سہیل آفریدی بتائیں اپنے افسران کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ناقابل تسخیر ملک کی دفاع کی جانب ایک اور بڑا قدم، ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے میزائل LY-18 کی پہلی کامیاب فائرنگ، تجربہ پاک بحریہ کے جدید ہتھیاروں کی حربی صلاحیت کی توثیق، لاٹرنگ ایمونیشن کے کامیاب استعمال کا بھی مظاہرہ، سطح سمندر پر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، کھلے سمندر میں خودکار ویسلز کے کامیاب آپریشنز کا بھی تجربہ، نیول چیف کی افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا معاملہ، جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک، سیکرٹری جنرل کی جانب سے صومالیہ کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ، سعودی عرب نے علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی تمام کوششیں مسترد کر دیں، کسی بھی ملک کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، صومالی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان، ترکی اور فلسطین کی جانب سے بھی موقف کی حمایت۔ مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاج، ایران بدامنی کی آگ میں جلنے لگا، 180 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے، مشہد میں معروف دانشور ڈاکٹر فرج اللہ شوشتری قتل،
تہران اور اصفہان میں توڑ پھوڑ، املاک جلا دی گئی۔ 2 ہفتے سے جاری جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کے دوران اموات کی تعداد 65 ہو گئی، 14 پولیس اہلکار بھی شامل، 2300 سے زائد افراد گرفتار۔ عوام ہمارے ساتھ مل کر بیرونی سازش ناکام بنائے، فوج کی اپیل۔ تہران میں حکومت کے حق میں ریلی۔ ایران کا امریکہ پر بدامنی کی سرپرستی کا الزام، سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ In big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities. Tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. ایرانی حکومت مظاہرین کو مارنا بند کرے ورنہ ہم بھی اسے ماریں گے، ٹرمپ کی پھر وارننگ۔ امریکی صدر نے کہا تہران باز نہ آیا تو ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، کارروائی کی تو انہیں بھی بہت تکلیف ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ بھی مظاہرین کی حمایت میں بول پڑے، ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، مارکو روبیو کا اعلان۔ ایران میں صورتحال کشیدہ، پاکستان نے اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا کہہ دیا۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو بھی محتاط اور چوکس رہنے کی ہدایت، ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے، زاہدان اور مشہد میں موجود مشنز کے رابطہ نمبر جاری۔ ایران میں کشیدگی، پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ، علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن کے لیے کوششیں اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا سیاسی اور عسکری قیادت کی قومی بصیرت کی بدولت مؤثر سفارتی حیثیت کا اعتراف لکھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا۔ تہران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ جنوبی ایشیا میں نئے بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ بے ہنگم ٹریفک، تجاوزات کی بھرمار، پتھاروں، ریڑھی بانوں اور غیر قانونی پارکنگ نے راولپنڈی کی سڑکیں نگل لیں۔ راجہ بازار، مری روڈ اور کمیٹی چوک پر مسائل کے انبار۔ 6 روڈ اور کمرشل مارکیٹ میں پانی کی سپلائی کا منصوبہ وبال جان، اکھاڑ پچھاڑ سے شہری پریشان، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تعفن کا سبب۔ شہری سترہ پنجاب کی ٹیموں کے منتظر۔ پیر ودائی کی گلیوں میں بجلی کے تاروں کا بے ہنگم جال، قیمتی جانیں داؤ پر، سرکاری اسپتالوں میں صحت کی سہولیات کا فقدان۔ زچہ بچہ اسپتال 2 دہائیوں سے تکمیل کا منتظر۔ گند ادھر پھینکا جاتا ہے، شاپر پھینکے جاتے ہیں۔ لئی کے کنارے پہ جتنی کوڑا کرکٹ ہے وہ لوگ لا کے لئی کے کناروں پہ پھینک دیتے ہیں۔ اتنی غلاظت ہے اس میں پڑی ہے کہ یہ پانی لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، گھر توڑے جاتے ہیں تو ان کا جو ملبہ ہوتا ہے نا وہ ملبہ اس لئی میں آتا ہے۔ جو لئی ایکسپریس وے پروجیکٹ ہے اس کو جلد از جلد شروع کیا جائے۔ پورا محلہ پریشان ہے، ساتھ یہ مسجد ہے اور مسافر ہیں، راہ گزر ہیں اور چھوٹے بچے اسکولوں میں آتے جاتے ہیں، جینا حرام ہوا ہوا ہے۔ آپ کا شہر آپ کا سما، راولپنڈی کے مسائل کا پردہ چاک، کچرے سے بھرا نالہ لئی شہریوں کے لیے وبال جان۔ ہر سال بارشوں کا موسم کڑا امتحان، سیلاب کا مستقل خطرہ۔ اعلان کے 25 سال بعد بھی لئی ایکسپریس وے منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا۔ آپ کا شہر آپ کا سما میں لوگ پھٹ پڑے، چاہے کسی بھی نام کی تختی لگائیں، مستقل عذاب سے ہر صورت جان چھڑوائیں۔ شہریوں کا مطالبہ، آواز بننے پر سما سے اظہار تشکر۔ شدید سردی کی لہر، پنجاب میں اسکول مزید 1 ہفتہ بند رہیں گے۔ حکومت نے سرما کی تعطیلات میں 19 جنوری تک اضافے کا اعلان کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ میں بھی تمام اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، 2 ہفتوں کے لیے تدریسی عمل صبح 9 بجے شروع کرنے کا فیصلہ، اطلاق 26 جنوری تک رہے گا۔ وینزویلا کے تیل کی آمدنی کی حفاظت کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا کوئی پسند کرے یا نہ کرے، گرین لینڈ سے متعلق جلد فیصلہ کریں گے۔ ہم نے ایکشن نہ لیا تو چین یا روس گرین لینڈ پر قابض ہو جائیں گے، ہم انہیں اپنا ہمسایہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج کی فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ بارش سے پھر صورتحال خراب، 7 روز کی بچی سردی سے چل بسی۔ حماس با اختیار حکومت کے قیام کے بعد حکومتی منظرنامے سے مکمل دستبردار ہونے کو تیار۔ امریکی ریاست مسیسپی میں فائرنگ، 6 افراد ہلاک، واقعہ کلے کاؤنٹی میں پیش آیا، حملہ آور گرفتار، تحقیقات جاری۔ علم فلکیات کے شوقین افراد کے لیے تاریخی لمحہ، زمین، مشتری اور سورج ایک قطار میں آ گئے،
پاکستان میں بھی خوبصورت نظارہ۔ کرکٹ کی جیت یا موسم کا راج، دمولا میں آج بھی بارش کا امکان، پاک سری لنکا تیسرا T20 بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ میچ شام 6:30 بجے شیڈیول، گرین شرٹس کا پریکٹس سیشن، مینجمنٹ کی پلینگ 11 پر مشاورت، 1 یا 2 تبدیلیاں متوقع، 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ ونٹر اولمپکس کے استقبال کی تیاری، مشعل کا سفر جاری، ٹارچ کو سنگ مرمر کی کان کرارا ماربل سے گزارا گیا، یونیسکو کے ثقافتی مرکز سنکوئی تیری کی سیر بھی کرائی گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M1 اسلام آباد سے پشاور، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M3 فیض پور سے رجانہ تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 ملتان سے سکھر اور M11 لاہور سے سمبریال تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ قومی شاہراہ پر بھی حد نگاہ انتہائی کم، لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ بڑھتی مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی، ایران میں پرتشدد احتجاج، 180 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے، مشہد میں معروف دانشور ڈاکٹر فرج اللہ شوشتری قتل، تہران اور اصفہان میں توڑ پھوڑ، املاک جلا دی گئیں، 2 ہفتے سے جاری ہنگامہ آرائی میں اموات کی تعداد 65 ہو گئی، 14 پولیس اہلکار بھی شامل، 100 مسلح فسادیوں سمیت 2300 سے زائد افراد گرفتار، جاسوسی کے الزام میں غیر ملکی باشندہ دھر لیا گیا۔ ایران کو آزادی کی جانب بڑھتا دیکھ رہے ہیں، عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر اعلان۔ چینی میڈیا کے مطابق تہران میں صورتحال معمول پر آ رہی ہے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں، صرف انٹرنیٹ تک رسائی بند ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے بعد احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ منیاپولس میں ریلی، ڈیموکریٹ رکن الہان عمر سمیت ہزاروں افراد کی شرکت، ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔